احمد رضا کی کیا بات ہے، رضا میرے رضا کی کیا بات ہے، رضا احمد رضا کی کیا بات ہے، رضا میرے رضا کی کیا بات ہے۔ رضا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ 25 صفر کو دنیا سے رخصت ہوئے، انتقال ہوا آپ کا، اور الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک 100 سال سے زیادہ گزر چکے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے، چاہنے والے، آپ کے پیچھے چلنے والے، محبت کرنے والے آپ کو بھولے نہیں ہیں، اور آپ کا عرس مبارک مناتے تھے، مناتے ہیں، اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت مسائل حل کرتے تھے، اعلیٰ حضرت ہمارے مسائل حل کیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے مسائل حل کیے ہیں، اب جیسے ابھی آپ نے کلام سنا نا، اس میں مسائل کا حل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی خوبصورت بات کہہ دی، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب۔ یا رسول اللہ، میں آپ کو کیا کہوں گا؟ مالک، کیونکہ آپ کون ہو؟ مالک کے حبیب ہو، اللہ پاک کے اب حبیب ہو، تو میں تو آپ کو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ کیوں؟ یعنی محبوب و محب نہیں، میرا تیرا، یا میرا تیرا ہے ہی نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسائل کا حل نکالتے تھے، اور اتنی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ بس مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ اعلیٰ حضرت کے جو چھوٹے بھائی تھے، ان کا نام تھا مولانا محمد رضا خان۔ انہوں نے اپنی اہلیہ، بچوں کی امی، وائف، بیوی کے لیے، زوجہ جس کو ہم کہتے ہیں، ایک کڑا بنایا، کنگن جس کو ہم کہتے ہیں نا، کڑا۔ تو شور بیوی کو کڑا دیتا ہے بھیا بنا کر۔ تو کسی چغل خور نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آ کر کہا کہ آپ کا جو بھائی ہے، اس نے یہ کام کیا ہے کہ اپنی بیوی کو کنگن بنا کر دیے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر ننھے میاں، آپ ننھے میاں کہتے تھے اپنے چھوٹے بھائی کو، اگر ننھے میاں نے یہ کڑے اپنے مال سے بنا کر دیے ہیں، تو مجھے خوشی ہے کہ اللہ کریم نے میرے بھائی کو اتنا مال دیا کہ اس نے اپنے مال سے اپنی بیوی کو کڑے اور کنگن بنا کر دیے، اور اگر اس نے میرے مال سے بنا کر دیے ہیں تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے چھوٹے بھائی نے مجھے، میرے مال کو اپنا مال سمجھا۔ یہ کہہ کر اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے اس کی تو ایک تو یوں ناک کٹتی ہے نا، ایک یوں ناک کٹتی ہے دونوں طرف سے، اعلیٰ حضرت نے دونوں طرف سے اس کی پراپر ناک کاٹی۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن کا انداز مبارک، کہ اگر اس طرح کوئی گھر کی بات ہم سے کرنے آتا ہے تو ہم اس کو اپنا کچھ دینے کے بجائے، اچھا بھائی نے میری بھابھی کو کنگن بنا کے دیا، کہاں سے بنا کر دیا؟ ارے کہاں سے بنا کر دیا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر اپنے مال سے بنا کر دیا
تو خوشی اس بات کی کہ اللہ نے میرے بھائی کو اتنا مال دیا کہ اس نے اپنی بیوی کو کڑے کنگن بنا کر دے دیے، خوش ہو جاؤ۔ اور اگر اس نے میرے مال سے دیا ہے، اتنی اچھی بات ہے کہ میرا بھائی میرے مال کو اپنا مال سمجھتا ہے، ہمارے محبت کتنی زیادہ ہے۔ یہ ایسے جوابات ہیں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ہمیں سکھائے ہیں کہ اگر ہم ان جوابات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ان جوابات کو زندگی کا حصہ بنانے والے اپنی زندگی سے مسائل کو دور کرتے ہیں، خواہ وہ عقائد و نظریات سے گفتگو ہو، عبادات سے معاملہ ہو، اخلاقیات کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، یعنی کوئی بھی ایسی چیزیں، فتاوی رضویہ شریف پڑھنے والے، اعلیٰ حضرت کے ارشادات کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، یہ الحمدللہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے مسائل حل فرما دیا کرتے تھے۔ جو شخصیت خود کہے کہ 13 سال کی عمر، 13 سال و کچھ ماہ کی عمر ہے، میں پڑھتا رہا، آپ نے بھی سنا ہے، 13 سال کی عمر سے اعلیٰ حضرت فرماتے مسند افتاء پر بیٹھ گیا، میں فتویٰ دے رہا ہوں۔ میں سوچتا رہا فتویٰ، ہم یہی ہمیشہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے 13 سال اور کچھ ماہ کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا اور مفتی بن گئے۔ میں سوچتا تھا فتویٰ دینے سے پہلے اعلیٰ حضرت نے پڑھا کتنا ہوگا۔ خود فرماتے ہیں کہ جو مطلب کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ماہر مفتی کی صحبت میں رہ کر بندہ فتویٰ دیتا ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو صحبت اختیار کی اپنے والد ماجد مولانا مفتی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ صحبت میں رہے، اور وہیں سے آپ کو فتوے کی تربیت ملی اور انہوں نے آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت عطا فرمائی۔ اور فتویٰ دینے کی مہارت کا آنا اس سے پہلے پورا درس نظامی ہے، یعنی جو بھی اس وقت کی کتب تھی، جو رائج تھی، جس کے طرف سے یہ جو پڑھی جاتی تھی، وہ اس سے پہلے حاشیہ لکھ لینا، قرآن کریم کا پڑھ لینا۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا کمال کی شخصیت ہے کہ بچپن سے ہی قرآن، حدیث، فقہ کو پتہ نہیں کیا کیا علوم پڑھتے پڑھتے 13 سال کی اور 6 ماہ کی عمر میں مفتی بن گئے۔ تو سوچئے کہ 7، 6، 7، 8 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت کی جو مینٹلی لیول تھا اور جو آپ کی اپروچ تھی وہ کتنی ایکسٹرا آرڈنری تھی، جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ وہاں تک پہنچنے کی طرف جا رہے تھے۔ پھر تو آگے ہوا نا، پھر یہ کتاب وہ کتاب، تو یہ رسالے تو وہ رسالے، یہ علوم وہ علوم۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے چلنے والوں، امیر سنت نے کیا خوب فرمایا، ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی جو پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے۔ کمال ہے اعلیٰ حضرت، کمال ہے۔ بولو کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، بولو واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، 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 مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ رہنما ہے ہمارے، ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، اور جہاں آپ نے اپنے فتاویٰ، اپنی دیگر تحریروں میں ہمارے لیے رہنمائی عطا فرمائی،
کہیں آپ نے بیان فرمایا، کہیں کو گفتگو فرمائی، وہ نوٹ کر لی گئی، ملفوظات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑی خوبصورت یہ بھی ایک کتاب ہے۔ تو اس طرح اور بہت ساری گائیڈ لائن ملی۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں اپنے اشعار کے ذریعے بڑا گائیڈ کرتے ہیں، بڑے اشعار کے ذریعے ہماری بڑی رہنمائی فرماتے ہیں، اور ماشاءاللہ اشعار کا ایک ذوق شوق عاشقان رسول کی تو رگ رگ میں شامل ہے۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ جو ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں، اس پر اعلیٰ حضرت کا یہ کچھ اشعار میں دیکھ رہا تھا، پڑھ بھی رہا تھا، بڑے کمال کے اعلیٰ حضرت نے اس عنوان پر اشعار لکھے ہیں۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، رسول خدا کی ثنا ہم کریں گے۔ کیا لکھتے ہیں؟ رسول خدا کی ثنا ہم کریں گے، پڑھیں گے درود اور دعا ہم کریں گے۔ رسول خدا کی ثنا ہم کریں گے، پڑھیں گے درود اور دعا ہم کریں گے، رہیں گے رہے مصطفیٰ ہی کے راہی، رہیں گے رہے مصطفیٰ ہی کے راہی، جیسے بھی ممکن ہوا ہم کریں گے، جیسے بھی ممکن ہوا ہم کریں گے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت گائیڈ لائن دے دی کہ رسول خدا کی آقا کی ثنا ہم کریں گے، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم جب تک دم ذکر کا سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اب تو نعرے لگانے کا اور موسم بھی آ رہا ہے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، حق کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، عرشی کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا۔ شب ولادت پرنور کا زمانہ، صبح شب ولادت پردہ ہوتا ہے کس کا، صبح شب ولادت فضل پالار آئی، شکل نگار آئی، گلزار کا زمانہ، صبح شب ولادت دن پھر گائے گا مارے، سوتے نصیب جاگے خورشید کی بوچھپا، صبح شب ولادت ربیع الاول تیری جھلک جسد کے چمکا دیا نصیبہ، صبح شب ولادت تم بھی کر کے ان کو چرچا اپنے دل چمچا، اونچے اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہرا، پکارو یا رسول اللہ
مدینہ کر دیا یار. اعلیٰ حضرت نے کیا کر دیا؟ مدینہ کر دیا. بس ہر طرف اس میں آپ کے کلام اور شاعری کا بڑا حصہ ہے, بہت بڑا حصہ ہے. اتنی ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ انداز مبارک تھا کہ آپ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ زبردست کلام ہے ان کے, زبردست کلام, ذوق نعت ان کی کتاب ہے. ان کے استاد اور مشہور شاعر داغ دہلوی ان کا نام آتا ہے. انہوں نے کسی موقع پر, یعنی مولانا حسن رضا علیہ رحمہ کے استاد داغ دہلوی نے کسی موقع پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام دیکھا. کون سا کلام؟ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے, ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. یہ کلام پڑھا, دیکھا انہوں نے. اس وقت تک اس کلام کا مقطع نہیں لکھا گیا تھا, یعنی آخری اس کا جو شعر تھا جس میں تخلص ہوتا ہے شاعر کا, نہیں لکھا گیا تھا. تو کہتے ہیں کہ داغ دہلوی اس کلام کو گنگنا کر جھومتے اور روتے رہتے, اور فرمایا میں اس کلام کے فن کے اعتبار سے کیا تعریف کروں, بس میری زبان پر یہ آیا ہے, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو میرے رضا, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. یہ بات اب بھی جیسے شعر سن رہا ہوں میں تو یوں بات ذہن میں آئی, اس سمت آ گئے ہو, یا کوئی ایسا وزن والا لے لیتے کہ بات تو شاعری کی چل رہی تھی, تو کہنے والے نے صرف شاعری کو نہیں لیا, یہاں پر کس کو لیا؟ جس سمت آ گئے ہو. یہ بات بڑی خوبصورت بیان کی. ملک کے سخن کی شاہی, بات تو سخن کی ہو رہی ہے, شاعری کی ہو رہی ہے, کلام کی ہو رہی ہے, نعت شریف کی ہو رہی ہے, اشعار کی ہو رہی ہے, مگر تعریف کرنے والے نے ایک لفظ ایسا کہہ دیا, کمال کر دیا کہ رضا آپ کی شان یہ ہے جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. تفسیر پر آئے تو تفسیر بھی لکھی, ایسی لکھی کہ بعد آپ نے لکھی. ترجمہ قرآن کنز الایمان اعلیٰ حضرت بے مثال, حدیث کی کئی شرح لکھتے اعلیٰ حضرت بے مثال, فقہ کا کوئی جزیہ لکھتے اعلیٰ حضرت بے مثال, کسی مسئلے کا حل فرماتے اعلیٰ حضرت بے مثال, سادات کی تعریفیں بیان کرتے اعلیٰ حضرت بے مثال, کی سخاوت دکھاتے اعلیٰ حضرت بے مثال, دل جوئی فرماتے اعلیٰ حضرت بے مثال, نعتیں لکھتے اعلیٰ حضرت بے مثال, رسالہ لکھتے اعلیٰ حضرت بے مثال, بچوں کی تربیت فرماتے اعلیٰ حضرت بے مثال, تعویذ عطا فرماتے اعلیٰ حضرت بے مثال, نماز با جماعت کا اہتمام دیکھو تو اعلیٰ حضرت بے مثال, سرکار کی تعریف دیکھو تو اعلیٰ حضرت بے مثال, توحید پر کیا قائم دیکھو, توحید کی باتیں دیکھو تو اعلیٰ حضرت بے مثال, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. جس سمت آ گئے ہو میرے رضا, جس سمت آ گئے ہو پیارے رضا, جس سمت آ گئے ہو سونے رضا, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے, جس سمت
تعالیٰ علیہ کی جو نظر تھی نا، دین، شریعت، احکام، واقعات، معجزات، انبیاء کرام کے واقعات، یہ کمال ہوتا ہے کہ یہ اشعار کا حسن ہوتا ہے کہ کئی صفحات پر لکھے ہوئے واقعے کو 2 لائنوں میں بیان کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ 2 لائنوں کو آپ بیان کرتے ہیں نا تو وہ پورے واقعات بنتے ہیں، بلکہ رسالہ بن جائے، اس کے تمام تر جزیات اور تمام تر چیزیں لکھیں۔ تو آن حضرت علیہ رحمہ نے ایک شعر آپ کا میں پڑھ رہا تھا، ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں۔ اب بولے یار بڑا مشکل کر دیا، کوئی نہیں ابھی آسان کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا مردوں کو زندہ فرمانا ان کی انوکھی اور نرالی شان ہے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس سے بھی نرالا کمال ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہونٹوں میں تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہونٹوں میں تھا، وہ کم بِإِذْنِ اللہ فرما کر مردے زندہ کر دیتے تھے، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پتھروں کو تسبیح پڑھا دی۔ سمجھیے گا، یہ کمال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمال سے اس لیے بڑھ کر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبارک لبوں سے مردہ زندہ ہوتا تھا، جس میں پہلے ہی جان اور روح ہوتی تھی، اور آپ جب فرماتے تھے تو وہ جان اور روح لوٹ آتی تھی۔ آپ فرما دیتے تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا، وہ پہلے سے اس میں جان ہوتی تھی، جان نکل گئی، آپ نے فرمایا جان آ گئی، کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا، وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ جبکہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر اور نرالا کمال کیا دکھایا کہ پتھر اور سنگ ریزے، پتھر جن میں روح ہے ہی نہیں، جو بول ہی نہیں سکتے، آپ نے ان سے تسبیح کروائی ہے، جسے لوگوں نے بھی سنا ہے۔ یہ نرالی بات ہے کہ آپ کی توجہ سے بے جان کے اندر بھی جان پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے یہ شعر کا اب سنیے، ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، ہے لب کہتے ہیں ہونٹوں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہونٹوں سے، ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں۔ ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں۔ سبحان اللہ، فیضان اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ ہمارے ساتھ احسان صاحب ہیں الحمدللہ۔ آج کے اس پروگرام میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب الحمدللہ ہمیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کے حوالے سے بیان تو الحمدللہ مسلسل جاری ہے اور جاری ہی رہے گا۔ بہت سارے پہلو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کے ایسے ہیں کہ جن پر تفصیلی کلام کیا جائے تو کئی گھنٹے اس میں درکار ہوتے ہیں۔ آپ کی جو ذات کی خوبیاں ہیں، اللہ نے جو کمالات آپ کو عطا فرمائے تھے، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہو، وہ ہر اعتبار سے بے مثل و بے مثال تھے۔ لیکن ان تمام میں
جو بنیادی خوبی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کو عطا ہوئی وہ عشق رسول کی دولت تھی، عشق رسول کی نعمت تھی۔ میں نے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں بعض کتابوں میں یہ پڑھا کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ غمگین رہتے تھے، غمگین رہتے تھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور پھر وہ غم بیان کیا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا غم تھا، یعنی سوچ جو ہوتی تھی وہ ہمہ وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف رہتی تھی۔ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت ساری نعتیں تو ہم جو سنتے ہیں اس کے مختلف مواقع بیان کیے گئے ہیں کہ اس موقع پر اعلیٰ حضرت نے نعت لکھی، جیسے قصیدہ معراج آپ نے لکھا تو وہ اس وقت کوئی لکھ کر لایا اشعار، آپ نے عصر سے مغرب کے درمیان یہ پورا قصیدہ معراجیہ یہ لکھ کے انہیں دے دیا۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، یہ آپ نے مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کے سامنے لکھی۔ اس طرح اور بہت ساری نعتوں کے حوالے سے ذکر ہے، لیکن بعض علماء نے یہ بیان فرمایا کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قلم سے اور زبان سے بہت ساری نعتیں اس وقت نکلتی تھیں جب امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کام کر کے بیٹھتے تو ہم جو راحت حاصل کرتے ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں، وہ مختلف طریقوں سے حاصل کرتے ہیں۔ کوئی موبائل لے کے بیٹھ جائے گا تو کوئی کچھ دیکھے گا، تو کوئی پڑھنے والا ہوگا تو کوئی کتاب پڑھ لے گا، یا کوئی واقعہ پڑھ لے گا، یا کسی کا کوئی بیان سن لے گا کہ ذہن تھوڑا سا فریش ہو جائے۔ وہ اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کام سے فارغ ہوتے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے کوئی نئی نعت نکل رہی ہوتی اور کاتب جو ہے وہ اس نعت کو لکھ رہا ہوتا تھا۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی توجہ کا مرکز، آپ کا جو عشق کا قبلہ تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ ہر وقت سوچتے رہتے تھے۔ آپ بہت سارے اشعار بھی آپ نے اس کی تشریح بھی کی، پڑھ کے بھی سنائے گئے۔ ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک عجیب ندرت، ایک عجیب خیالات ہوتے ہیں۔ امام اہل سنت نے عمومی طور پہ نعتیں لکھی ہیں، اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مناجات آپ زبانی کرتے تھے بہت ساری، لیکن ایک مشہور مناجات آپ کی یہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ اس پہ کبھی ہم غور کریں کہ یہ جو مناجات ہے اس میں اعلیٰ حضرت نے مانگا کیا ہے؟ اول سے آخر تک آپ غور کرتے چلے جائیں تو تقریباً اس میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سے متعلق مانگنا ملے گا۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گورے تیرا کی جب آئے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو۔ یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ آخر تک آپ پڑھتے چلے جائیں تو اس میں بندہ غور کرتا ہے کہ کیا ہے، مانگ کیا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مقام پہ مانگ رہے ہیں۔ یہاں ایک اور دعا کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں۔ اعلیٰ حضرت کی ربائی میں آتا ہے یہ اشعار، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ یہاں بھی اعلیٰ حضرت نے اور پہلا جو مشدہ ہے نا اس پر بھی میں نے غور کیا بعضوں کا سنتے ہوئے کہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ تو امام اہل سنت کے اگر عشق کو پیش نظر رکھیں تو یہاں پر جو عطا ہے نا وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کیا یا الہی ہر جگہ تیری عطا، یعنی تیری عطا جو سب سے بڑی عطا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس کا ہر مقام پہ مجھے ساتھ ملے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا جو خیالات ہوتے تھے، توجہ ہوتی تھی، ہمیشہ اس جانب یہ رہا کرتی تھی۔ ایک شعر کے اوپر میں کئی مرتبہ غور کرتا ہوں تو مجھے بڑی ایک حیرت ہوتی ہے، فرحت ہوتی ہے کہ کیسے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کے ذہن کے اندر یہ خیالات آتے تھے۔ مشہور شعر ہے آپ کا کہ لب پہ جب آ جاتا ہے نام جناب، آپ جناب، یعنی امام اہل سنت سے جب سوال ہوا کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چومنا یہ کیسا ہے؟ تو آپ نے پوری 500 صفحات پر مستقل ایک کتاب لکھ دی منیر العین کے نام سے، جس میں دلائل کے انبار لگا دیے آپ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نہ صرف انگوٹھے چومنا جائز بلکہ مستحب ہے، اچھا کام ہے، جو ثواب کے لیے کرے گا۔ علم الحدیث کے بھی اس پہ دریا بہا دیے، دریا بہا دیے۔ تو ایک تو ہے دلائل کی دنیا اور علمی رنگ ہوتا ہے، وہ اس میں آپ نے انتہا کر دی، اور یہ وہ کتاب کی جس کا بعد میں جب عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا تو عرب کے بڑے بڑے علماء نے اس کے اوپر تقریزیں لکھیں، اور اس کے بعد اعتراف کیا کہ یہ بڑے بڑے علماء کی جو پرانے گزرے ہیں ان کی کتابوں کے درجے کے اندر رکھنے والی کتاب ہے۔ اور اس وقت اعلیٰ حضرت نے جب کتاب لکھی تھی تو آپ کی عمر صرف 29 سال تھی، 29 سال کی عمر میں یہ کتاب آپ نے لکھی تھی۔ اچھا، اب یہ تو تھے دلائل، لیکن جو عشق کا رنگ ہوتا ہے نا وہ ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اسلاف نے نام محمد کے بڑے معنی بیان کیے، بہت خوبصورت باتیں نام محمد کے حوالے سے لکھی ہیں، لیکن یہ اعلیٰ حضرت کی سوچ اور تصور آپ دیکھیں کہ کس طرح کا تصور ہے کہ لب پہ جب آ جاتا ہے نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، یعنی مٹھاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی ایسی ہے کہ منہ میں ایک تو مٹھاس آتی ہے، عام مٹھاس نہیں بلکہ شہد کی مٹھاس، اور شہد بھی عام نہیں، کامیاب بھی نہیں، نایاب، جو ملنے نہ جیسا ہو، انتہائی نایاب قسم کا جو شہد ہے اس کی کیسی مٹھاس ہوتی ہوگی۔ عادت فرماتے ہیں کہ وہ مٹھاس منہ میں گھل جاتی ہے، اور یہ ہم جو عشق دیکھتے ہیں امام اہل سنت کا یہ ایسا ہی ہوگا، بالکل، کیونکہ جب عشق کی انتہا ہوتی ہے تو پھر نتیجے یہی نکلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ جس کے اندر 3 طرح کی خوبیاں ہوتی ہیں وہ ایمان کی مٹھاس کو پاتا ہے، اس کو ایمان کی مٹھاس ملتی ہے، اور علماء نے اس مٹھاس کو حقیقی معنی پر معمول کیا، مطلب یہ کہ اس کو عبادات کے اندر مزہ آتا ہے، اس کو لطف آتا ہے، وہ بڑے ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ 3 چیزیں حدیث پاک میں یہ بیان کی کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ اس کے نزدیک پیارا ہو، سب سے بڑھ کر وہ پیارے ہوں، اور جس سے وہ محبت کرے اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اور ایمان کے بعد کفر میں لوٹنا وہ ایسے ہی ناپسند کرے جیسا کہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پائے گا، لذت کو پائے گا۔ تو یہ لذت اور مٹھاس جو ہے یہ محسوس ہوتی ہے، لطف آتا ہے بندے کو، مزہ آتا ہے، محبوب کا جب بندہ نام لیتا ہے تو اسے لطف آتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر آؤں گا، میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، تو رضوان جنت کھڑے ہوں گے اور پوچھیں گے کہ من ھذا، کون ہے؟ تو آپ فرمائیں گے کہ انا محمد، میں محمد ہوں۔ تو وہ کہیں گے رضوان جنت، جو جنت کے دربان ہوں گے، کہیں گے کہ مجھے اسی بات کا حکم تھا کہ میں سب سے پہلے آپ کے لیے کھڑا ہوں گا۔ پھر اس کے بعد دروازہ کھول دیں گے، پھر واقعہ الگ ہے۔ یہاں علماء نے ایک سوال اٹھایا، علامہ عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فیض القدیر میں اس حدیث کے تحت یہ سوال اٹھایا کہ جنت کے جو دروازے ہیں ان میں آر پار نظر آتا ہے، باہر جو کھڑا ہے اس کو اندر والا دیکھے گا، اندر والا باہر والے کو دیکھے گا۔ رضوان جنت بخوبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں۔ اب باہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہے، دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود پھر پوچھ رہے ہیں کہ کون؟ حالانکہ چاہیے کہ دروازے سے باہر نظر آ رہا ہے، دروازہ کھولیں۔ تو وہاں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ بات یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سننے میں لطف بڑا آتا ہے، مزہ بڑا آتا ہے، اس لیے انہوں نے پوچھا، پھر اس کے بعد دروازہ کھولا۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں
مجد میں ہو کے ہمیں جا پیتا اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں ہاں اپنے لب چوم لیا کرتے ان کی ہم مد ہو سنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں ہاں جن کو محمود کہا کرتے ہیں یہ عشق کا رنگ جو دوسرا ہے نا کہ اپنے ہی لب چوم لیا کرتے ہیں. اپنی لب چوم لیا. یعنی آپ دلیلیں مانگتے رہے کہ انگوٹھے چومنا جائز ہے نہیں ہے مستحب ہے، یہ سارے دلائل اپنی جگہ پر رہیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ نے نام ہی وہ پیارا دیا ہے کہ جب نام لیں گے خود بخود ہونٹ ایک دوسرے کو چوم لیں گے. اب مانگتے رہیں اس کے اوپر دلیل، دیتے رہیں اس کے اوپر دلیل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ایسا ہے کہ چومنا تو پڑے گا ہی اس میں. نام محمد کتنا میٹھا 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 لگتا ہے نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے. یہ فائنل ہے کہ آپ جب بھی اعلیٰ حضرت کا ذکر کریں گے ان کے ذکر میں آپ کو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ملے گا اتنا ملے گا اتنا ملے گا. یہی ذکر ملتا رہے گا کہ انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. مفتی صاحب اعلیٰ حضرت کے شعر میں کتنا اہم اور فائنل پیغام ہے نا. بالکل ایسا ہی. اور یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صرف کلام نہیں، آپ کی زندگی کی تعبیر ہے. تعبیر ہے. میں ایک واقعہ 2-3 مرتبہ بیان کیا ہے مدنی چینل پر، بہت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ ہے. میں انشاءاللہ کچھ علمی باتیں بھی اس کے ضمن میں عرض کروں گا کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی ہے سلطنت المصطفیٰ فی ملکوت کل الورا، جس میں آپ نے دلائل سے اس بات کو ثابت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلطنت ہے، بادشاہی ہے، یہ کائنات کے گوشے گوشے کے اندر موجود ہے. ہر مقام پر آپ کی بادشاہی موجود ہے. اگرچہ کی کتاب ہمارے پیش نظر نہیں ہے اور یہ مفقود ہو گئی، چھپ گئی، نہیں مل سکی ہے، لیکن اعلیٰ نے جگہ جگہ پر اس کا تذکرہ اپنی کتابوں کے اندر کیا ہے. تو امام اہل سنت کا موقف یہ تھا کہ زمین و آسمان ہر مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
حکومت ہے، اور اس پر دلائل کے تو آپ بادشاہ تھے، جو دلائل آپ نے دینے ہیں وہ دینے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کے حالات کے اندر یہ بات بیان کی، یعنی مستند علماء سے یہ بات، یعنی بڑے اکابر محدثین اور علماء سے یہ بات سنی ہے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اپنے دارالافتاء میں بیٹھے ہوئے تھے اور فتاوی نویسی کر رہے تھے، لکھ رہے تھے۔ تو بریلی شریف میں ایک مجذوب تھے، مجذوب ایک قسم ہوتی ہے ولی کی، اور وہ ظاہر ہے کہ بعض اوقات اپنے حال کے اندر نہیں رہتے اور وہ باتیں کچھ اور ہی کرتے ہیں۔ تو وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے، اور آ کر ان کے پاس لاٹھی تھی، ٹھک ٹھک کر کے کہنے لگے کہ بڑے مولوی صاحب، آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین اور آسمان سب میں سلطنت ہے، بادشاہی ہے، ہم یہ بات نہیں مانتے، ہمیں زمین میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت نظر آتی ہے، آسمان میں نظر نہیں آ رہی۔ امام اہل سنت نے فرمایا کہ آسمانوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت موجود ہے۔ اب مجذوب جو ہوتے ہیں وہ جلدی جلال میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اور وہ جو کرتے ہیں وہ سب جاننے والے جانتے ہیں۔ وہ امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی پر غصے ہو گئے، جلال میں کہنے لگے جب ہم نے کہہ دیا کہ نہیں آسمان میں سلطنت، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آسمانوں میں سلطنت؟ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی خون جوش میں آیا، کہا کہ ہم نے کہا آپ سے کہ آسمانوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت موجود ہے۔ وہ ناراض ہو کے لاٹھی ٹیکتے ہوئے چلے گئے۔ اب مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درمیان کے نام سے ہمارے درمیان معروف ہیں، یہ اس وقت چھوٹے تھے، 7-8 سال کے تھے، یہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہوئے تھے، تو اسی وقت اچانک وہ چھت سے نیچے آ کے گرے اور بے ہوش ہو گئے، اور گھر والوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اٹھائیں، لیکن وہ ہوش میں آنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کو بلایا گیا کہ یہ بے ہوش ہو گئے ہیں، آپ آئیے۔ امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی گھر پہنچے تو بڑی کوشش کی کہ ان کو ہوش دلائیں، ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ تو کسی نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت کا معاملہ ہو گیا ان مجذوب کے ساتھ، اور اعلیٰ حضرت نے ان سے بحث کی ہے، ان کی بات نہیں مانی، وہ ناراض ہو کے گئے ہیں۔ اب گھر والوں نے کہا کہ آپ کو ایک مجذوب سے الجھنے کی ضرورت کیا تھی، یہ بے ہوش پڑے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آیا جلال، آپ نے فرمایا کہ ایک مصطفیٰ رضا کیا ہے، اگر کروڑوں ہونا، سب کو قربان کرنا پڑے، سب کو قربان کر کے یہ کہوں گا کہ آسمانوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت موجود ہے۔ بس یہ کہنا تھا، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیدار ہو گئے، ہوش میں آ گئے، کھڑے ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس آ گئے اپنے دارالافتاء کے اندر، وہاں آ کے آپ کام کرنا شروع کیا آپ نے۔ تو اتنے میں وہی مجذوب یہ آئے اور کہنے لگے کہ حضور آپ سچ کہتے تھے، جس طرح ہم زمین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت دیکھ رہے ہیں، اسی طرح اب آسمانوں بھی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہوتی ہے دلیل، وہ دلیل کہ جو علمی دلیل ہوتی ہے، جو علم الیقین کہلاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جس کو عین الیقین کہتے ہیں، آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ لینا۔ علمی دلیل اپنی جگہ پر ہوتی ہے، اور عین الیقین یعنی جو آنکھوں سے دیکھ لینا، مشاہدہ کر لینا، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان میں جو بادشاہی ہے وہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعہ کا، صحیح بخاری میں 20 سے 22 مقامات پر امام بخاری نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ بارشیں نہیں ہو رہی، اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں، مویشی بھوکے مر رہے ہیں، ہلاکتیں ہو رہی ہیں، آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ راوی حدیث کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، ہم نے دیکھا کہ پہاڑوں کی طرح بادل آئے، آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، پہاڑوں کی طرح بادل آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے ممبر سے اترے نہیں تھے کہ بارش ہونا شروع ہوئی، اور جب اترے تو آپ کی داڑھی سے بارش کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور ہم لوگ بارش میں اپنے گھروں پر گئے، اور مسلسل 7 دن تک بارش ہوتی رہی۔
7ویں دن پھر وہی شخص یا اور کوئی شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. وہی جمعے کا دن ہے، ممبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. وہ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بہت زیادہ بارش ہو گئی، گھر ٹوٹنے لگے، مویشی ہلاک ہونے لگے، دعا کریں. اب آسمان میں سلطنت دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں آسمان میں اشارہ کر رہے تھے، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسے، ہمارے اوپر بارش نہ برسے. وہ فرماتے ہیں جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کا اشارہ جاتا بادل چھٹتے چلے جاتے تھے. آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اشارہ کیا سورج پلٹ کر واپس آ گیا. تو یہ آسمان میں سلطنت نہیں تو اور کیا ہے، بادشاہی نہیں تو اور کیا ہے. ایسے کتنے ہی دلائل امام اہل سنت کے سامنے ہوں گے. لیکن مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے وقت کا جو مجدد ہوتا ہے نا، وہ اولیاء کے درجات طے کرواتا ہے، ان کو اوپر لے کر جاتا ہے. تو وہ جو مجذوب تھے پہلے ولایت کے چھوٹے درجے پر تھے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو ولایت کا وہ درجہ دیا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس سلطنت کو دیکھ لیا. تو یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کا، یعنی حقیقی آپ کی ذات تھی. جو اشعار آپ کے ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا. خدا کی سلطنت کا تو جہاں میں کون دوندا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو. جس کے وہ جل تھل بھر دیے صدقہ ان جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل جل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل جل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے. گورے گورے پاؤں چم چمکا دو، خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو، خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گورے کی شب تار ہے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گورے کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حضرت اپروچ اور آپ کی جو سوچ کا جو بلندی ہے، یعنی قبر کی تاریکی، نور کا ترکا ہو پیارے، گور کی شب تار، یعنی کہ قبر کی جو رات ہے نا وہ اندھیری ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا ذکر نہیں کر رہے یہاں پر، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. آقا چہرے انور کی تو شان ہی کچھ اور ہے، چہرے انور کی تو شان ہی کچھ اور ہے.
یا رسول اللہ آپ کے مبارک قدم جو گورے گورے خوبصورت پیارے پیارے نورانی نورانی قدم ہے نا، بس گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. آپ کے قدم مبارک کی چمک سے ہماری اندھیری قبر نور 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 ہو جائے گی. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. نور کا تڑکا ہو پیارے گورے کی شب دار ہے. تیرے دامن پہ پڑتی ہے ہراسی کی نظر. ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. تیرے ہی دامن پہ ہے آسی کی پڑتی ہے نظر. ایک جانے بے خطا پر، ایک جانے بے خطا پر، ہر ایک جانے بے خطا پر تو جہاں کا بار ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب ہماری دستگیری فرمائی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بے خطا ہے، آپ تو معصوم ہیں. تیرے ہی دامن پہ پڑتی ہے ہر عاصی کی نظر. عاصی کہتے ہیں گناہ گار کو. یا رسول اللہ ہر گناہ گار آپ ہی کے دامن میں پناہ لینے کو چاہے گا کہ آپ کے دامن میں پناہ مل جائے، کہ جس کو آپ کے دامن میں پناہ مل گئی اس کے بیڑے پار ہو جائیں گے، وہ بچ جائے گا. آقا جی سے دامن میں لے لیں، وہ ہر طرف سے آقا بچا لو آقا بچا لو آقا بچا لو. ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. کیوں دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. تیرے ہی دامن پہ آسی کی پڑتی ہے نظر. تیرے ہی دامن پہ آسی کی پڑتی ہے نظر. ایک جانے بے خطا پر، ایک جانے بے خطا پر تو جہاں کا بار ہے. رحمت للعالمین تیری دہائی تب گیا، اب تو مولا بے ترا سر پر گناہ کا بار ہے. اب تو مولا بے ترا سر پر گناہ کا بار ہے. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے اس طرح کے جتنے اشعار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، امید، آپ سے جو توقع، آپ کے ساتھ جو لگاؤ، آپ کی ساتھ جو آس لگی ہوئی ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو، اس کا ذکر بھی فرماتے ہیں کہ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. مگر میں اعلیٰ حضرت کے اشعار کے اندر جب دیکھتا ہوں تو اعلیٰ حضرت گناہ، اسیاں، بار کیا ہوگا، راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہیں کیا ہونا ہے، اس طرح کے اعلیٰ حضرت کے اشعار. تو اعلیٰ حضرت ایک طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رکھنے، آپ سے امید وابستہ رکھنے،
اور آپ کی شفاعت کا ذکر کرنے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. مگر ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور امتیوں کو گناہوں کا احساس، بے عملی کی طرف نہ جاؤ. یہ ایک مصلح امت کا جو کردار ہے، یہ بھی اعلیٰ حضرت کو ہم نے دیکھا کہ عشق رسول کی بات کرتے کرتے اعلیٰ حضرت بے عملی کی طرف نہیں بلا رہے ہوتے کہ با عمل رہو، آقا تمہیں دامن میں چھپائیں گے. کیا لگتا؟ اصل میں رحمت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کی رحمت کا ذکر کیا جائے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و مہربانی کا ذکر کیا جائے، اس کی مغفرت کا ذکر کیا جائے، ان کی شفاعت کا ذکر کیا جائے. اس کا مطلب بے باک بنانا نہیں ہوتا. یعنی جو امیدیں امام اہل سنت کی ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو آپ کا ایک مضبوط تعلق ہے، اس کی بنیاد پر ہمیں اس کو دیکھنے کے بعد بھی ہم جب زندگی دیکھتے ہیں امام اہل سنت کی تو کمال کی. آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری حالت یہ ہے کہ میرے پاس ایک ایک وقت میں 500 فتاوی آتے ہیں، سوالات آتے ہیں، استفتاحات آتے ہیں، جن کے مجھے فتاوی لکھنے ہوتے ہیں، جوابات دینے ہوتے ہیں. اور میرے حوالے سے فقہا کا یہ قول صادق آتا ہے، یعنی مجھ پر یہ بات بیٹھتی ہے کہ جس کے لیے سنت موقدہ معاف ہو. بعض صورتیں ایسی ہو جاتی ہیں، کوئی عالم ایسا مرجع الناس ہے کہ اس کے پاس اتنا جھمگٹا ہے لوگوں کا، اس قدر رجوع ہے لوگوں کا، اس سے سوالات اتنے پوچھے جاتے ہیں، سنت موقدہ تک اس کے لیے رعایت لکھی فقہاء کرام نے. آپ فرماتے ہیں کہ میری بعض اوقات صورت یہ ہوتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے سنت موقدہ تو دور کی بات ہے، میری کبھی سنت غیر موقدہ بھی نہیں چھوٹی. بلکہ آپ کے مبارک منہ کے اندر چھالے ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے قراءت مشکل ہو گئی تھی آپ کے لیے. تو فرض تو امام کے پیچھے پڑھتے تھے، سنتیں بھی آپ نے کو مقرر کیا کہ وہ سنتیں پڑھائے اور آپ اس کے پیچھے سنت ادا فرمائیں. اس قدر آپ اس پر اہتمام فرماتے تھے. تو اصل جو رحمت کا، شفاعت کا، مغفرت کا جو بھی ذکر ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ جری اور بے باک ہو جائے. ہم نے تو شفاعت کا ذکر سنا ہے نا، ہم نے شفاعت کا ذکر سنا ہے، اور شفاعت کے جو برکتیں ہیں اس کا ذکر ہم نے سنا ہے نا. الحمدللہ شفاعت کا ذکر سنا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو زبان پاک سے سنا ہے، ابو بکر فی الجنہ، رائٹ، عمر فی عثمان فی علی فی ابو عبیدہ فی عبد الرحمن بن عوف، یعنی 10 صحابہ کرام کا نام لے کر، اور پھر ہر صحابی نبی حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اس سے سب سے پہلے میرے گھر میں آپ ملو گی. یہی تھا نا مفتی صاحب جی. اور آپ اس پہ مسکرا گئی. جی. ایک بشارت ہے، شہزادی کو بشارت دی، اور آپ کون ہیں؟ خود خاتون جنت. آپ کی بشار آپ خود فرماتے ہیں حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ بشارت دی جا رہی ہے، مگر ان کا عمل، یہ بشارتیں خود انہوں نے سنی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہے، مگر جب شہادت ہو رہی ہے تو اب تلاوت قرآن کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہو رہا تو اب نماز پڑھا رہے ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہو رہا ہے تو اب فجر کے لیے جا رہے ہیں. یعنی کیفیت دیکھیے کہ انہیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان مبارک سے، کون سی زبان؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. مگر ان کی عبادت میں کمی نہیں دی، بلکہ عبادت بڑھتی گئی، عبادت بڑھتی چلی گئی کہ آقا کا قرب پانا ہے اور آقا کے قریب جانا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر پھر وہاں کی بھی خوب برکتیں ہیں نا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ عشق رسول یہ عمل لاتا ہے، بھی عمل بناتا نہیں ہے. عشق رسول جو ہے نا
یہ عمل لاتا ہے، بے عمل بناتا نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی امید عمل بڑھاتی ہے، عمل گھٹاتی نہیں ہے۔ اللہ پاک کی رحمت کی امید، یعنی اللہ پاک کی رحمت کی امید پر اعلیٰ حضرت کو دیکھے نا، راہ پرخار کیا ہونا ہے، پاؤں افگار کیا ہونا ہے، یہاں روشنی کی طلب ہے ہمیں، وہاں دور جانا ہے مسافر کے نہیں۔ یہ تو اعلیٰ حضرت نے اتنا مطلب کہ یہاں خوف، ایسا خوف، قبر، حشر، ہر طرح کا خوف اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے یہاں ذکر کیا۔ اور آخر میں کیا لکھا؟ کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ کمال ہے اعلیٰ حضرت یار، کمال ہے۔ یوں لاتے ہیں یوں سنبھالتے ہیں، یوں لاتے ہیں یوں سنبھالتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں مزید؟ تو یہی اصل ہے کہ جو رحمت، شفاعت، مغفرت ہے، یہ بندے کی امید کو اس طرح بڑھاتی ہے کہ بندہ عمل کی طرف آتا ہے۔ اور اس پر بہت ساری باتیں آپ نے ذکر کر ہی دیں۔ جو مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد میں وضو کروایا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور فرمایا کہ سل ربیعہ، مانگ ربیعہ، یعنی جو مانگنا ہے مانگو۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، ما فوق الاسباب جو ہے وہ مدد مانگ رہے ہیں، اور ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو کسی انسان سے مانگی نہیں جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کی رفاقت جنت میں چاہیے، رہنا بھی جنت میں ہے لیکن ساتھ آپ کے رہنا ہے، اس کا سوال کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ اب کثرت سجود کے ذریعے میری مدد کرو، یعنی بشارت دے دی، خوشخبری دے دی کہ انشاءاللہ میرے ساتھ ہی رہو گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اب عبادت سے غافل ہو جاؤ، بلکہ اب اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ آپ علیہ السلام کے مبارک قدموں کے اندر ورم آ جاتا تھا، عبادت کثرت سے جب آپ کرتے تھے، شروع کے ایام میں بالخصوص ساری رات قیام کرنا ثابت آپ علیہ السلام سے، تو مبارک قدم سوج جاتے تھے۔ تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو وہ ہیں کہ جن کے صدقے اللہ نے آپ کے اگلے پچھلوں کی گناہ معاف کر دیے، ان کی بخشش فرما دی ہے، یعنی آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کی تو مغفرت ہوئی بھی ہے، یعنی آپ وہ ہیں کہ آپ کے ذریعے دوسروں کی مغفرت ہو رہی ہے، آپ تو شفیع المذنبین ہیں، سید الشافعین ہیں، تو آپ اتنی عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک قانون دیا، فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہونا، اس کا انعام ہونا، اس کی رحمت ہونا، بشارتیں ہونا، یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ بندہ بے عملی کی طرف آئے، بلکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ شکر گزاری میں اپنی عبادت کو بڑھا دے۔ تو رحمت یہی ہوتی ہے، اصل چیز یہی ہوتی ہے۔ امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک کسان جو ہے اچھی زمین کاشت والی ڈھونڈتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، اس پر ہل چلاتا ہے، پانی دیتا ہے اسے، پھر اس کے بعد وہ توکل کرتا ہے کہ بارش ہوگی، سورج کی روشنی، کرنیں اس پر پڑیں گی اور میری کھیتی یہ اچھی اگے گی۔ اب یہ جو بارش کا ہونا، سورج کی کرنوں کا پڑنا، یہ ہے اللہ پاک کی رحمت سے امید۔ اس نے اپنا کام پورا کر دیا، اچھی زمین کاشت کے لیے دی، بیج ڈالا، اس پر ہل چلایا، اب یہ اللہ جل شانہ کی رحمت کا انتظار کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص، ہر شخص یہ کہے گا کہ یہ بالکل عقل مند آدمی ہے، بالکل ٹھیک کیا اس نے۔ آپ فرماتے امام غزالی کہ اگر کوئی شخص بنجر زمین لیتا ہے، اس کے اوپر بیج ڈال دیتا ہے اوپر ہی، اور ہل ول چلاتا نہیں ہے، اب اس کے بعد یہ امید رکھتا ہے کہ رحمت ہوگی، بارش برسے گی، سورج کی کرنیں پڑیں گی اور یہ میری کھیتی اگ جائے گی، تو لوگ اس کو کہیں گے نادان ہے، پاگل ہے جو اس طرح کر رہا ہے۔ کیونکہ رحمت کا مطلب تو یہ تھا کہ یہ اپنا کام پورا کرتا، ٹوٹا پھوٹا جو اس نے کر لیا وہ ہو گیا، اب اللہ کی رحمت پر امید رکھے کہ اللہ پاک اس کے اس کام کے اندر برکت دے دے گا۔ تو یہی بندے کا معاملہ ہے کہ بندہ تو اللہ کی عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، وہ اپنے طور پر جو اس کو حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لائے، اب اللہ کی رحمت پر امید رکھے کہ اللہ پاک اس کی عبادت کو قبول کر کے اس کے اوپر رحمت فرمائے گا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔
اللہ پاک ہمیں بے عملی کی نحوست سے بچائے، ہمیں با عمل رکھے۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز با جماعت کے پابند تھے، حتیٰ کہ جب آپ پر ضعف تھا، کمزوری تھی، تو آپ کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بھی آپ کو مسجد تک لے جایا جاتا تھا، مگر آپ جماعت ترک نہیں کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چاہنے والوں، ماننے والوں کو مسجد آباد کرنی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ قرآن کے حافظ تھے، اعلیٰ حضرت قرآن پڑھنے والے تھے، اعلیٰ حضرت قرآن کو سمجھنے والے تھے، اعلیٰ حضرت مسجد میں با جماعت نمازیں پڑھنے والے تھے، اعلیٰ حضرت یہ عام عوام کو وقت عطا فرمایا کرتے تھے، ان کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے، غریبوں کی دستگیری فرماتے تھے، غریبوں کی دلجوئی فرماتے تھے۔ آپ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا عاشق جیے گا تو انشاءاللہ اس کو دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی، اس کو آخرت میں بھی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو کچھ اور فرمائیں گے؟ اس میں آخری بات جو میں خود لے کر آیا تھا کہ یہ ساری باتیں تو ضمن میں ہو گئیں، وہ جو میں نے کہا نا سوچ والی اعلیٰ حضرت کی، جی امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مکہ مکرمہ حج کے لیے گئے تھے دوسری مرتبہ، تو اس وقت آپ سے کچھ سوالات وہاں علماء مکہ مکرمہ نے کیے تھے، تو اس میں سے ایک مسئلہ علم الغیب تھا۔ علم غیب کے حوالے سے امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا موقف وہاں پوچھا گیا، اور آپ نے اس موضوع پر 8 گھنٹے میں ایک کتاب تحریر فرمائی، بخار کی حالت تھی، اور اس میں آپ نے کتاب لکھی جس کا نام ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ قرآن و سنت کے وہ دلائل اس کے اندر موجود ہیں کہ اس وقت کے علماء اس کو پڑھ کے، بلکہ اس وقت کے جو گورنر تھے وہ پڑھ کے جھوم گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا کیسا علم اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے۔ جب آپ نے یہ کتاب لکھی تو اس کے اوپر بعض علماء نے گفتگو کی، تو امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر کئی کتابیں لکھی، کئی کتابیں تحریر کی۔ ان میں سے کتاب آپ نے لکھی انباء الحی، انباء الحی کے نام سے آپ کی کتاب ہے، بأن کتابہ المصون عن کل شیء، جس میں آپ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ قرآن کے اندر ہر شے کا بیان موجود ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ جس کو اپنے عشق رسول کے اندر اضافہ کرنا ہے وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے۔ اس قدر امام اہل سنت نے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کی باتیں بیان کی ہیں۔ ایک سوال یہ تھا کسی کی طرف سے کہ جب اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اتنا اتنا علم عطا کیا ہے، تو کسی نے یہ اعتراض کیا کہ اگر علم عطا کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ پیش کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر پتہ ہو پہلے سے تو پیش کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ تو بعد میں پیش ہوتا ہے۔ امام علیہ سنت نے بہت سارے جوابات دیے، اس میں سے ایک جواب دیا کہ پیش تو اللہ کی بارگاہ میں بھی اعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر پیش کرنا کے مطلب یہ ہوتا کہ پہلے سے علم نہیں ہے تو کیا نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں یہ کہیں گے؟ اور پھر اس کے اوپر گفتگو کی، جوابات دیے۔ پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو احادیث طیبہ کی روشنی میں میرے سامنے یہ بات ظاہر ہوئی کہ 10 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ درود پیش ہوتا ہے۔ 10 بار ایک بار پڑھیں، پیش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 مرتبہ ہو رہا ہے، اور اس میں سے 4 مرتبہ تو وہ ہے کہ جو ابھی ہمارے پڑھنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو چکا ہے۔ پھر آپ نے احادیث کی روشنی میں سب باتیں حدیثوں کی روشنی میں بیان کی، کہ آپ جلیل القدر محدث تھے، دقت نظری اصول حدیث میں اپنی جگہ پر، اور وسعت نظری جو حدیثوں کی کتابیں تھیں اس میں اپنی جگہ نظری پر کلام ہے ادھر۔ جی یہ کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں، مزہ آ گیا، دقت نظری وسعت نظری، واہ۔ تو آپ نے پھر وہ چیزیں لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ثابت اور واضح بات ہے کہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام اور اعمال کی پیشی بار بار ہوتی ہے، اور اعمال بھی پیش ہوتے ہیں، درود پاک ہوتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ احادیث کے جمع کرنے سے، ان کو ترتیب دینے سے میرے لیے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ درود پاک بارگاہ رسالت میں 10 بار پیش ہوتا ہے، اور دوسرے اعمال جو ہے وہ 5 بار پیش ہوتے ہیں۔ اب آپ نے فرمایا کہ کیسے کیسے پیش ہوتے ہیں۔ بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر ایک فرشتہ موجود ہے، حدیث مشہور ہے۔ وہ فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے یہ درود پاک پڑھا ہے، ایک مرتبہ وہ فرشتہ پیش کر رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوسرا وہ فرشتہ ہے جو درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ مقرری اس لیے کیا گیا ہے کہ جو درود پاک پڑھے گا اس کا درود لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ درود پڑھا یہ فرشتہ بھی پیش کر رہا ہے،
وہ فرشتہ جو قبر انور کے پاس کھڑا ہوا وہ الگ سے پیش کر رہا ہے کہ آپ کے امتی نے پڑھا ہے، بار بار لے کے جا رہے ہیں آپ کی بارگاہ میں۔ پھر فرماتے ہیں کہ بعض فرشتے جو سیر و سیاحت کرتے ہیں، ایسی مجلسوں کو بھی ڈھونڈتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے، پھر وہ درود لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے درود پاک پڑھا ہے جس کا نام یہ ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے، وہ پیش کرتے ہیں۔ یہ تیسری مرتبہ پیش ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بندے کے جسم پر یہ فرشتے مقرر ہیں، اللہ پاک نے ایک ایک عضو پر ہمارے جسم پر فرشتے مقرر کیے، حدیثوں سے ثابت ہے یہ بات۔ تو اس میں سے بعض فرشتے مقرر ہی وہ کیے ہیں کہ جن کا کام یہ ہے کہ درود سنیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ آپ کے اس امتی نے درود پاک پڑھا ہے۔ اب یہ فرشتہ بھی لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے کہ آپ کے امتی نے درود پاک پڑھا ہے۔ یہ چوتھی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہو رہا ہوتا ہے، یہ روز پیش ہو رہا ہے، بار بار پیش ہو رہا ہے۔ پھر یہ سارے اعمال جو ہے، سارے ہفتے کے اعمال لے کر درود شریف بھی ساتھ ہوتا ہے، جمعے کے دن دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کی امتی نے درود پاک پڑھا ہے۔ یہ پانچویں مرتبہ پیش ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ عمر بھر کے جملہ درود قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے کہ اس نے آپ نے درود پاک پڑھا تھا، یہ درود پاک پڑھا۔ تو 6 مرتبہ وہ مقام ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور 6 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ مزید آپ احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 مرتبہ تو پیش ہو چکا ہے۔ نمبر 1، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اس وقت ہر چیز کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا، یہ اجمالی علم ہر چیز کا دیا گیا اور آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ ہونا ہے۔ اس میں یہ بھی بتا دیا کہ آپ کے فلاں امتی نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ نماز کسوف پڑھا رہے تھے، سورج گہن کی نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے جو چیز بھی پہلے نہیں دیکھی تھی ہر چیز مجھے دکھا دی گئی، ہر چیز مجھے دکھا دی گئی، حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ جنت دوزخ سب دکھا دیا گیا مجھے۔ اس میں بھی ہر چیز کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجمالی طور پر دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ آنے والی امت بھی آپ پر جو درود پاک پڑھے گی وہ یہ ہوں گے اور آپ پر درود پاک پیش کریں گے، یہ پہلے سے بتایا جا چکا۔ پھر فرماتے ہیں کہ تیسری یعنی اس اعتبار سے 9ویں مرتبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر تھے اور یہ خواب کا معاملہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ کس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، کس میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ پاک کی طرف علم کو موکول کیا کہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اپنا دست قدرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان اللہ پاک نے رکھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی، میں نے جان لیا۔ تو ہر چیز کے اندر درود پاک بھی ہے کہ کس امتی نے آپ پر آنے والے وقت کے اندر درود پاک پڑھنا ہے، تو وہ پہلے سے بتا دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی کہ آپ کا فلاں امتی درود پاک پڑھے گا۔ اور آخری مرتبہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں چونکہ ہر چیز کا بیان موجود ہے، تو جب قرآن کی تکمیل ہو گئی، پورا آپ پر نازل کر دیا گیا، تو اس وقت بھی ہر چیز کا علم جس کے اندر درود پاک بھی موجود تھا کہ فلاں امتی نے پڑھنا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ تو پڑھ 1 مرتبہ رہے ہیں لیکن پیش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 مرتبہ ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر اور سوچ دونوں، بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، یہ سحر ہے، بندہ پڑھتا رہے تو کھو جائے اعلیٰ حضرت کی عبارتوں میں۔ کیا سرکار کی تعریف ایسے کہتی ہے، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوق ہی ہے طبع رضا کی قسم۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہے دل میں واصف شاہ خدا، نہیں ہے دل میں واصف شاہ خدا، مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم، مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔
واہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، 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 مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، احمد رضا کی کیا بات ہے، میرے رضا کی کیا بات ہے، احمد رضا